وقت بھی زبان پر کلمہ جاری کر لینا۔ کلمے کے ذکر کو افضل الذکر کہا گیا ہے۔ تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر کلمے کا ہے، کلمہ طیبہ، جس کے پڑھنے سے بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی سے بڑی عمر کا کافر پوری زندگی جس کی کفر میں گزری ہو، سچے دل سے ایک مرتبہ بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سارے کفر کے گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیا، جنت ان پہ واجب ہو گئی۔ یہی وہی کلمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، اللہ مجھے خاص وظیفہ بتا دے میں کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، مجھے کوئی خاص دے دے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یا اللہ یہ سارے پڑھتے ہیں، یہ تو عام وظیفہ ہے، مجھے خاص چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کلمے کا ورد، کلمے کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا قیمتی ہے، 7 زمینیں 7 آسمانوں میں بھی اس کی قیمت نہیں ہے، اور اتنا وزنی ہے۔ 7 آسمان 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں، ایک پلڑے میں رکھ دے، دوسرے پلڑے میں کلمہ رکھ دے تو کلمے والا پلڑا پھر بھی جھک جائے گا۔ اس لیے کلمے کا ورد کیا جائے، روزانہ معمول بنائیں، کسی وقت بھی بیٹھ کر 200 مرتبہ پہلے پورا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تسبیحات میں اور پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آخر میں پھر پورا کلمہ پڑھ لیں، یہ 200 مرتبہ، اور 500 مرتبہ اللہ کا نام، اللہ 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 اللہ، اللہ کو پکار۔ سب سے پیارا ذکر اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ اللہ کے نام میں اللہ نے کشش رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے، مقناطیسی قوت رکھی ہے۔ جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں، جو اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں، صرف فقط اللہ اللہ کرنے والے۔ اللہ اللہ بہت بڑا ذکر ہے، اور کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، مگر کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے بھی معافی ہے۔ 6 قسم کے گناہ گار ایسے ہیں کہ ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے، تو ہم ان گناہوں سے بھی معافی مانگ لیں۔ پہلا بندہ کون ہے؟ مشرک، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والا، شرک کرنے والا۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہے، نہ قبر پر، نہ دربار پر، نہ مزار پر، نہ کسی کنڈی پر، سجدہ اللہ کا حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے علاوہ سجدہ ہے ہی نہیں، جھکنا ہی نہیں۔ تو مشرک آدمی کی معافی نہیں ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان، وَعَقَ لِلْوَالِدَيْنِ، والدین کا نافرمان، ہر حال میں والد کی تابعداری ہے، ماں کی، باپ کی خدمت گزاری ہے، جب بھی دیکھے محبت سے دیکھے، ان کے ضروریات کا خیال کرے۔ وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، بیمار ہو گئے، بہت زیادہ خیال کرے۔ کوئی ان کی بات طبیعت مزاج کے خلاف بھی ہے تو صبر کرے اور حوصلہ کرے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر مقام ہے تو ماں باپ کا ہے۔ والدین کے نافرمان، والدین
کو تکلیف دینے والے کی معافی نہیں ہے اس رات میں، اس لیے توبہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر شرابی، جو بھی منشیات کا عادی ہے وہ شرابی میں شامل ہے۔ کوئی بھی نشہ کرتا ہے، افیون کا نشہ کرتا ہے، چرس کا کرتا ہے، وہ ان میں شامل ہے۔ نشے سے توبہ بہت بڑا، فرمایا کہ جو نشے کا عادی ہے نا، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اپنی اولاد کو بھی بچائیں، غلط سوسائٹی سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ اور فرمایا کہ جس کے دل میں کسی کی نفرت اور بغض ہے اس کے لیے بھی معافی نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں۔ مومن کا دل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، کسی کی دل میں کوئی ناراضگی، بغض، عناد، نفرت یہ نہ ہو۔ اور تکبر کرنے والا، عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر سے اللہ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ لہذا خاص طور پہ ان گناہوں سے معافی مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو معاف کرنا ہے نا ان میں ہم شامل ہو جائیں۔ ابھی ہم کلمے کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ اللہ کا عاشق بن کے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ دل میں اللہ کی یاد بسا کر پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، توجہ اللہ کی طرف کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 إلا إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے نام کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات برکت والی ذات ہے، وہ ذات برکت والی ذات ہے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا نام بھی برکت والا نام ہے، اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اور اللہ کا ذاتی نام اسم اعظم وہ ہے اللہ۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، محبت سے نام لیتا ہے نا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے جواب آتا ہے جی میرا بندہ۔ بندہ کہتا ہے اللہ، اللہ جواب میں کہتا ہے جی میرا بندہ۔ فرمایا کہ جو 1000 مرتبہ روزانہ اللہ 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 کہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بنا دیتے ہیں، اور اس وقت تک موت نہیں آتی اس بندے کو جب تک اللہ اس کو اپنی ولایت نہ دے دے۔ جو بندہ 500 مرتبہ اللہ اللہ روزانہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو قیامت کے دن جنت میں اپنا پڑوس نصیب کروں گا، اپنا قرب نصیب کروں گا۔ اس لیے اللہ کے نام کا بھی ورد کیا جائے، اللہ کے نام کا ورد کیا جائے۔ اور جب ہم اللہ کا نام لینا تو
تو پھر یہ بھی تصور ہو کہ میرا دل بھی کہہ رہا ہے اللہ، زبان کے ساتھ دل بھی مل گیا، جیسے زبان سے جاری ہوا اللہ تو دل سے بھی پکار آ رہی ہے اللہ، میرے بدن کے بال بھی پکار رہے ہیں اللہ، بدن کا لواں لواں اللہ کے نام لینے میں مصروف ہو گیا، سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن پکار رہا ہے اللہ اللہ۔ مجسمہ ذکر اللہ بن جائے ہمارا بدن۔ اور یہ تصور کریں جب اللہ کا نام آئے نا کہ اللہ کے نام کی روشنی میرے دل میں اتر رہی ہے اور دل روشن ہو گیا، اور یہی اللہ کا نام سنہری حروف میں میرے دل کی تختی پر لکھا گیا اور وہ چمک رہا ہے، اور اللہ کی محبت روشنی کی صورت میں میرے دل میں اتر رہی ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ درود شریف جو کثرت سے پڑھے حضور کا دیدار ہوتا ہے، اسے جو اللہ کا نام کثرت سے لے گا اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرما رہے تھے کہ خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں جنت میں پھر رہا ہوں، اور مجھے جنت میں بہت بڑا محل، خوبصورت محل دکھایا گیا۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ محل تیرا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کس کے بدلے میں؟ کہ تم دن کو جو کہتے ہو نا اللہ اللہ اللہ، یہ اس کے بدلے میں جو اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، یہ اس کا۔ تو ہم اللہ کے نام کو پکاریں گے، اللہ کے نام کا ذکر کریں گے، دل سے اللہ کو پکاریں گے، اسم اعظم کا ذکر کریں گے۔ اللہ سب کو ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ عز و جل۔ جب بھی اللہ کا نام لینا تو اللہ کے نام کے ساتھ ہم کہا کریں اللہ تعالی یا اللہ کریم، یا کہا کریں اللہ پاک۔ ایسے ہی قرآن، یہ ادب ہے قرآن پاک کا، جب نام لینا تو یہ نہ کہا یار قرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں، یار قرآن اٹھا کر لاؤ، یہ نہ کہیں، بلکہ کیا کہیں؟ قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن کریم، یہ ادب کے ساتھ قرآن کا نام۔ مدینے کا جب نام لے نا، مدینے کا، تو یہ نہیں کہا میں مدینے میں ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ سن تقریباً 2001 کی بات ہے، سید نفیس شاہ صاحب لاہور کے بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ جو مدینہ شریف مسجد نبوی میں جو کتابت ہوئی ہے نا، قرآن پاک لکھا ہوا ہے، یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، بہت بڑے کاتب تھے۔ ٹول پلازوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا درود شریف لکھا ہوا، پمفلٹ وہاں پر لگے ہوتے ہیں ٹول پلازہ پہ، یہ جو درود شریف ہے یہ سید نفیس شاہ صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ ان کی کتابت ہے۔ بہت بڑے کاتب تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، کاتب بھی تھے۔ تو مدینہ شریف میں نے حضرت سے کہا حضرت میں آپ کو مقدس مقامات کی زیارت کراتا ہوں، میں لے چلوں، کیونکہ میں مدینہ میں رہتا تھا اس وقت۔ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ آج کل کہاں رہتے ہیں؟ تو میرے منہ سے نکلا میں مدینے میں ہوں۔ تو حضرت نے مجھے تھپڑ مارا، بشیر صاحب، سید نفیس شاہ صاحب نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ نہیں کہنا مدینہ، یہ کہو میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں۔ بزرگوں نے ادب سکھایا، یہ ادب کی بات ہے۔ مدینہ شریف میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے، قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا ہے، مفسر بھی تھے۔ تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کسی بزرگ کے ہاں بھی جاتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں حضرت، کبھی کبھی چکر لگ جاتا ہے شجاع آباد میں حضرت بہلوی کے ہاں۔
चक्कर लग जाता है। जब मैंने ये कहा तो हज़रत ने भी मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि ये क्या कहते हो, चक्कर चक्कर। आप यूँ कहें कि कभी कभी हाज़िरी देता हूँ। बुज़ुर्गों ने अदब सिखाया, ये अदब। एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने फरमाया कि कभी भी जब जूता उतारो ना तो जूते की जो नोक है वो किबले की तरफ ना करो, जूते को किबले से हटा कर रखो, ये भी अदब है। और किबले की तरफ जानिब थूके नहीं, ये भी अदब है। ये बुज़ुर्गों के अदब है। अदब से जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। तो अल्लाह के नाम का अदब। अब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल शानुहु। आंखें बंद करके सर झुकाकर अल्लाह की याद में मस्त होकर पूरी तवज्जो के साथ कह दे अल्लाह 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 Allah 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 La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve barak ve sellem. Ey Allah,
اپنے پاک نام سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے اور اپنے پاک نام کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ دشمن کی نظر پڑی اور پہاڑ سے وہ پھلانگتے ہوا آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت کی ایک شاخ کے ساتھ لٹکا کر چادر اوڑھ کر آرام کر رہے تھے۔ دو دشمن پہنچا، اس کا نام تھا دیسور۔ وہ پہنچا، اس نے کہا موقع اچھا ہے، سوئے ہوئے ہیں، انہی کی تلوار سے انہی کا گردن کاٹ دیتا ہوں۔ اوے بچوں شور نہ کرو، اوے ادھر ہو، ادھر ہو، بولنا نہیں۔ تو اس نے کیا کہا، موقع بہت اچھا ہے، غنیمت ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں، تلوار ان کی لٹکی ہوئی ہے، تلوار لیتا ہوں گردن مارتا ہوں۔ تو اس نے تلوار لٹکی ہوئی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس نے کہا من یمنعک منی، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس کو دیکھا اور مسکرائے۔ اللہ کے نبی سب سے بہادر ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار کو دیکھ کر آپ مسکرا پڑے۔ پھر اس نے کہا کہ اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں تم پر، اس نے ایسی اٹھائی ہوئی تھی تلوار مارنے کے لیے، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو پیارے آقا نے زور سے فرمایا اللہ۔ جب یہ کہا نا تو دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے نام کی طاقت، کس انداز سے اللہ پاک کے پیارے محبوب نے اللہ کا نام لیا، ہاتھ سے تلوار گر گئی تو پیارے آقا نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ اب بتا کہ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ تو مشرک تھا، کافر تھا، کانپنے لگا، ڈرنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہی مجھے بچائیں گے، آپ کا پیار، آپ کا اخلاق مجھے بچائے گا، ورنہ تو میں نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا پھر میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر وہ گیا اپنی بستی میں اور پوری بستی والوں کو جمع کر کے لے آیا اور سب کو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر غلام بنا دیا۔ تو اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، اس نیت سے کریں گے کہ اللہ کے نام کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے اور ہمارے دل اللہ کے نام سے روشن ہو جائیں۔ چلو ذکر کریں پھر، اللہ 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 اللہ
Allah, 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 Allah. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اب ہم اللہ کو پکاریں گے لیکن اپنے اپنے انداز میں، اور اللہ کو پکارتے ہوئے نا رونے کی کوشش کریں گے، رونے کی۔ اور اللہ کو پکارنے کا انداز یہ ہو جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ پکارتا ہے مجھے نکالو، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے نا، ڈوب رہا ہوتا ہے، اور وہ کہے ایسے ہم بھی گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم بھی اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے نکال لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی آلودگیاں ہم سے دور کر دے، سر سے پاؤں تک گناہوں سے اللہ ہمیں پاک کر دے۔ اللہ کے نام سے ہم غسل کریں گے، اللہ کے نام کی برکت سے ہم غسل کریں گے، اس نیت سے کہ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اس انداز سے اللہ کو پکاریں گے، دعا کے انداز سے، جیسے کوئی بے بس پکار رہا ہے، تنہا جنگل میں بیٹھا ہے اور وہ پکار رہا ہے۔ ہم بھی اللہ کو پکاریں، آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے اللہ کے نام کی محبت۔ حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے چھوٹے بچے کو نہیں لانا تھا، جو بالکل چھوٹا ہو نا اس کو نہ لائیں، تھوڑا سا بڑا ہو، جیسے یہ 4 سال 5 سال کا۔ آپ مجھے ابھی یاد آ رہے تھے جب میں مدینہ شریف کا ذکر کر رہا تھا نا کہ پتہ نہیں آئے یا نہیں آئے۔ ماشاءاللہ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ آئے بیٹھے۔ حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ ابھی وہ اللہ کے ولی نہیں بنے تھے، گناہ گار آدمی تھے، اپنے 4 دوستوں کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑے۔ سفر تھا لمبا، جب جنگل آیا چلتے چلتے تھک گئے تو ایک درخت نظر آیا، مشورہ ہوا کہ اس درخت کے سائے میں بیٹھ جائیں کچھ دیر کے لیے، تھکاوٹ دور کر لیں، پھر آگے چلیں گے۔ جب وہاں درخت کے نیچے بیٹھے تو دوستوں میں ایک بولا کہ لگتا ہے کہ ہمارے نیچے یہاں پر خزانہ ہے، ہمارے نیچے خزانہ ہے۔ تو ان کا چلو ہم کھود لیتے ہیں۔
وہاں سے کھدائی کی تو ایک دیگ نکلی، اس میں سونے کی اینٹیں تھیں۔ وہ اینٹیں نکالتے رہے، بڑے خوش ہوئے، سونے کی اینٹیں جو مل گئیں۔ دنیا مل جائے نا تو دنیا دار کتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو جاتے ہیں نا دنیا دیکھ کر کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ حالانکہ اپنے انجام کو ہم دیکھیں، جب مر رہے ہوں ان کو جو ہے نپل دیا کریں، اپنے پاس رکھیں اس کے، یا ادھر لے جائیں، ان کو ادھر لے جائیں۔ جب ایسے بچوں کو لاؤ نا تو دودھ کا وہ کیا کہتے ہیں، فیڈر، وہ ساتھ لایا کریں۔ اب میری توجہ آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے۔ اچھا جی حضرت، سونا نکالنے لگ گئے دیگ سے، اور سب سے نیچے نا ایک تختی نکلی لکڑی کی، اور اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس تختی کو دیکھ کر حضرت ذی مصری نے فرمایا کہ میرے دوستو، یہ اینٹیں تم تقسیم کر لو اور یہ تختی مجھے دے دو، یہ میرے حصے میں، تختی مجھے دے دو، سونے کی اینٹیں تم لے لو، آپس میں تقسیم کر لو۔ وہ ہنسنے لگے بڑے، اور کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے صوفی پاگل ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ دنیا دار دنیا حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ جب مریں گے نا تو تن کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، پھر جو لباس پہنایا جاتا ہے اس کو جیب نہیں ہوتی کفن کو، پھر جس قبر میں دفنایا جاتا ہے اس قبر کی کھڑکی نہیں ہوتی، دروازہ نہیں ہوتا، پھر بھی یہ خوش ہے۔ تو حضرت ذی نے کیا فرمایا، تختی مجھے دے دو، سونے کی اینٹوں کی مجھے ضرورت نہیں، آپس میں بانٹ لو۔ وہ بڑے ہنسے، مذاق کیا۔ جب رات ہوئی، حضرت ذی اپنے بستر پر آ کر سوئے تو اللہ کا دیدار ہوا، اونچی آواز سے۔ جب اللہ کا دیدار ہوا اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ذی دن کے تیرے دن کا یہ عمل میں نے بڑا دیکھا کہ تو نے سونے کی اینٹوں پر اس تختی کو پسند کیا ہے جس پر میرا نام لکھا ہوا ہے، میرے نام کو تم نے پسند کیا ہے، سونے کو نہیں کیا، میرے نام والی تختی کو تم نے پسند کیا ہے، تو میں نے بھی تمہاری یہ قدردانی کی ہے۔ چپ کرائیں یار، چپ کراؤ، آپ لے کر آئیں اس کو، آپ لے کر آئیں، تھوڑا سا ادھر لے جاؤ، ایسے نہ کریں، لے جاؤ اس کو، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں یہ صلہ دیتا ہوں کہ اولیاء کی فہرست میں سب سے پہلے تمہارا نام لکھتا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کے نام کی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اپنے نام کی محبت عطا فرمائے۔ دعائیہ انداز میں ہم نے اللہ کا نام پکارنا ہے، جیسے میں نے بتایا، ڈوبتا ہوا دریا میں جو پکارتا ہے کہ مجھے نکالو، مجھے بچاؤ، تو ہم بھی پکاریں، آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر اللہ کو پکاریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے جرائم کو یاد کر کر کے اللہ کو پکاریں کہ اللہ معاف کر دے ہمیں۔ اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अभी हम थोड़ी देर के लिए अपनी कब्र को याद करेंगे।
ہم میں سے ہر ایک اپنی موت کو یاد کرے۔ موت کو یاد کرنا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم الموت، اکثروا ذکر حازم اللذات، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور فرمایا کہ وہ ہے موت، لذتیں ختم کر دینے والی، آباد گھروں کو اجاڑ دینے والی، بستے گھروں کو ویران کر دینے والی، خوشیوں کو غموں میں بدلنے والی، مسکراتے چہروں کو رلا دینے والی موت ہے۔ موت کو فرمایا کثرت سے یاد کرو۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، موت ایک سب سے بڑی سچائی ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، آ کر رہے گی۔ فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں بھی تم چلے جاؤ تو موت آئے گی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ تو موت وہاں بھی آ جائے گی، جہاں بھی ہو تم موت نے لینا ہے۔ اس موت کو یاد کرو جو تمہیں قبر میں پہنچائے گی۔ کتنے ہیں جو رات کو سوئے اور صبح اٹھ بھی نہ سکے، یہ موت آئی، اور کتنے ہیں جو گھر سے تیار ہو کر نکلے اور شام کو لاش آئی۔ خوشیوں میں بارات جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، دلہا بھی اور دلہے کے ساتھ اس کے رشتہ دار بھی موت کا لقمہ بن گئے، خوشیاں غموں میں بدل گئیں۔ جو چہروں پہ تبسم تھے، مسکراہٹیں تھیں، ان چہروں پر آنسو آ گئے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ فرش مخبل پہ ہے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ فرش مخبل پہ ہے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لے لو ورنہ معاشر میں رونا پڑے گا۔ 4 یاروں کے کندھوں پہ تیری جب بارات نکلے گی گھر سے، پہن کر کفن کا ایک جوڑا پھر جنازے میں سونا پڑے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ موت یاد آئے۔ جب تم قبرستان جاؤ گے مٹی کی ڈھیریاں نظر آئیں گی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ مٹی کی ڈھیریاں نہیں ہیں، ان کے نیچے بڑے بڑے مائی کے لال آئے پڑے ہیں۔ ایسے نوجوان آئے پڑے ہیں جنہیں جوانیوں پہ ناز تھا، ایسے بادشاہ آئے پڑے ہیں جنہیں حکومتوں پہ ناز تھا۔ یہاں ایسے پہلوان آئے پڑے ہیں جنہیں اپنی طاقتوں پہ ناز تھا، ایسے حکیم آئے پڑے ہیں جنہیں اپنی حکمتوں پہ ناز تھا۔ علم والے، فضل والے آ چکے جن کے نام کا طوطیا بولتا تھا، آج کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ قبریں مٹ گئیں، قبروں کے نشان مٹ گئے، راستے بن گئے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں تھا۔ ان کی یادیں بھی ختم، ان کے ذکر بھی ختم، ان کے چرچے بھی ختم۔ اس موت کو یاد کرو، روزانہ جس موت کے تم اعلان سنتے ہو، ان جنازوں کو یاد کرو، اپنے جنازے کو یاد کرو جس کا روزانہ تمہیں اعلان سنائی دیتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گئے، سلطنتوں والے، حکومتوں والے، اقتدار والے، منصب والے، عہدے والے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔
دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہاں نیکی کام آئے گی، عمل کام آئے گا۔ کمر میں اندھیرا ہے، نیکی اس کی روشنی ہے۔ کمر میں وحشت ہے، نیک اعمال اس کی رونق ہے۔ قبر میں بدبو ہے، تقوی اور پرہیزگاری قبر کی خوشبو ہے۔ قبر میں کھانا پینا نہیں، لیکن تلاوت اس کا کھانا ہے، ذکر اس کا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں کو منور و شاد فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبر کی، اپنی موت کی تیاری کرنے کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔